بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ وہ اللہ کی مقرب جماعت ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے متعدد مقامات پر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں، اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں، نشانی بیان فرما دی، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ غم۔ اسی طرح دیگر مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ کی صفتیں بیان کری ہیں، ان کی نشانیاں بیان کری ہیں، ان کی فضیلت بیان کی ہے، اور احادیث شریف میں بھی ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو یہ جس جگہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے دیگر مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے، ان کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، ان کی برکت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، ان کی وجہ سے غلے میں برکت ہوتی ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور روز محشر بھی اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے، ان کے وسیلے سے اپنی بندوں کی مغفرت فرمائے گا، انہیں جنت عطا کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو ان کی فضائل بہت زیادہ ہیں اولیاء اللہ کے۔ اب اولیاء اللہ کہتے کسے ہیں؟ اگر یہ سمجھ لیا جائے تو ہم اصلی اولیاء اللہ ہیں ان کو پہچان سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، مارکیٹ میں جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس پروڈکٹ کی کاپی آ جاتی ہے، وہ بہت ساری کاپیز بھی آ جاتی ہیں۔ تو اگر ڈیمانڈ ہی نہ ہو، ویلیو ہی نہ ہو تو ظاہر اس کی کاپی نہیں آتی۔ اب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بھی بہت ان کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کا ظاہر دنیا میں بھی لوگ تلاش کرتے ہیں ہمیں کوئی ولی اللہ مل جائے، تو اس وجہ سے ان کی بہت ساری لوگ جو ہیں وہ جعلی پیر بھی پائے جاتے ہیں، جعلی اولیاء اللہ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ پہچان لیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ کہتے کسے ہیں، تو ہم اوریجنل جو اصلی اولیاء اللہ ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، ولی کاملین ہیں، ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان سے برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور جعلی لوگوں سے بچ سکتے ہیں اور لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، ولایت ایک ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام بانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے ولایت، واو پہ زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ، اور ایک ہوتی ہے ولایت، واو پہ زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ۔ تو ولایت جو واو پہ زبر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ کے قرب سے ہے، اللہ کی دوستی سے ہے، اور ایک ہوتی ہے ولایت، واو پہ جو زیر کے ساتھ ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، تو اس کا تعلق کرامات سے ہوتا ہے، کشف و کرامات سے۔ تو بہت ممکن ہے ایک شخص صاحب ولایت تو ہو واو پہ زیر کے ساتھ، صاحب ولایت نہ ہو واو پہ زبر کے ساتھ، اور بہت ممکن ہے ایک شخص صاحب ولایت ہو، اللہ کے قرب کے مقام پہ فائز ہو، لیکن وہ صاحب ولایت نہ ہو واو پہ زیر کے ساتھ۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، الگ ٹاپک ہے، کبھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو اب اولیاء اللہ کی جو اللہ کے قرب ہوتے ہیں، اللہ کی جو واصلین ہیں واو پہ زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ، اب ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے ہی مقام قرب ہے، ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کا ولی جو ہوگا، اب ولایت دو قسم کی ہے، ایک تشریعی ولایت یعنی عام ولایت، اور ایک ولایت تکوینی، اس میں غوث، قطب، ابدال یہ سب آتی ہیں۔ تو اس پہ کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں، غوث کسے کہتے ہیں، قطب کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں ولی کی صرف نشانیاں کیا ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ تو یاد رکھیں، ولی اللہ جو ہوگا، یہاں پہ ہماری عام ولایت نہیں مراد، عام مومن بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اسی طرح علماء ربانین بھی، ان کو تشریعی ولایت حاصل ہوتی ہے، وہ تشریعی ولایت رکھتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ولایت خاص، تکوینی ولایت، تکوینی ولی اللہ کسے کہتے ہیں، تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا، عالم دین ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی ہمیشہ عالم دین ہوگا۔ یہ میں وہ بیان کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث میں بیان ہو گیا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اکابر اولیاء اللہ نے نشانیاں بیان کری ہیں ولایت کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک تو عالم دین ہوگا، جاہل نہیں ہوگا، صحیح العقیدہ ہوگا،
بد مذہب نہیں ہوگا۔ تیسرا، وہ صاحب تقوی ہوگا، یعنی شریعت کا پابند ہوگا، خوف الہی اس کے کردار سے جھلکے گا، اور اس کا ظاہر و باطن نیک ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک ہے، اپنی خلوت میں نیک نہیں، اس کی خلوت بھی پاکیزہ ہوگی، اس کی پاکیزہ ہوگی، اور اس کی جلوت بھی پاکیزہ ہوگی، اور وہ سنت کا انتہائی پابند ہوگا، کوئی کام خلاف سنت نہیں کرے گا، وہ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، ریاکاری سے بچے گا، دکھاوے سے بچے گا۔ آج کل لوگ اپنے مجاہدات بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم فلاں جن کی صحبت میں رہے، غوث الجنات کی صحبت میں رہے، یا اپنی چلہ کشی کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ عطا ہوئی یہ عطا ہوئی۔ اللہ کا جو کامل ولی ہوگا وہ اس چیز سے بچے گا، وہ ریاکاری سے بچے گا، اپنی عبادات چھپائے گا، چھپ کے اللہ کی عبادت کرے گا، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کے، جو بھی اس کی صحبت میں بیٹھے گا، بھلا وہ اللہ کا ولی گفتگو نہ کرے، جو بھی اس کی صحبت میں بیٹھے گا اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں ولی اللہ۔